اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ان اصدق الحدیث کتاب اللہ وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى كل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمهاجرين والمهاجرات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيء ونعلم ونستغفرك لما لا نعلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک ایسا خزانہ دیا گیا ہے جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا اور نہ ہی وہ میرے بعد کسی کو دیا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ 3 تحفے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے ملے، انہی میں سے ایک تحفہ یہ خزانہ بھی ہے جو اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو دیے جائیں گے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام بھی آئے ہوئے تھے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک آواز سنی اور
آواز ایسی تھی جیسے کوئی دروازہ زوردار آواز سے کھلتا ہے. وہ کھلا اور ایک فرشتہ زمین پر آیا، اور ایسا وہ دروازہ وہ کھلا تھا جو اس سے پہلے نہیں کھلا، اور فرشتہ بھی زمین پر وہ اترا جو اس سے پہلے زمین پر نہیں اترا تھا. فرشتے نے سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نے یہ پیغام دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو خوشخبری ہو، آپ کو 2 نور دیے جا رہے ہیں اللہ کی طرف سے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. ان میں ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا وہی خزانہ ہے جو اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اور یہ خزانہ ابھی آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے میں نے تلاوت کیا ہے. یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اور یہ آیات جو ہیں جن کے ہر لفظ کے بارے میں یہ خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی کہ اس کا ہر حصہ قبول کیا گیا ہے. اس میں ہر بات، ہر دعا قبول کی گئی ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ، دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 آیات زمین و آسمان کے تخلیق کرنے سے 2000 سال پہلے نازل فرمائی. 2 آیات، اور یہ وہ 2 آیات ہیں جن کے اوپر پھر سورۃ البقرہ کا اختتام کیا گیا. اور سورۃ البقرہ کی یہ 2 سورۃ البقرہ اور اس کی یہ 2 آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے خزانوں میں سے دی گئی، جو اس سے پہلے نہ کسی کو دی گئی تھیں اور نہ ہی کسی کو دی جائیں گی آئندہ. اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے جایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، اور جو سدرۃ المنتہا ہے وہ 6 آسمان میں ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس کی شاخیں جو ہیں وہ 7ویں آسمان پر بھی جاتی ہیں. پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین سے اوپر جو بھی چیزیں جاتی ہیں اللہ کے عرش کی طرف، ان کی آخری حد یہی ہے. اگر انہوں نے اللہ کے عرش کی طرف جانے کی انہیں اجازت ملے تو ان کو پھر یہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے، اور اللہ کے عرش سے جو چیزیں نیچے آتی ہیں ان کو بھی یہیں لے جایا جاتا ہے. وہ یہاں رکتی ہیں، یہاں ٹھہراؤ ہوتا ہے، اور پھر انہیں وہاں سے نیچے لایا جاتا ہے. اور جب سدرۃ المنتہا کو ڈھانپا گیا تھا تو اس وقت میں اس کو جس چیز نے ڈھانپا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرش کے سفر کے دوران، معراج کے سفر کے دوران، وہ سونے کی ٹڈیاں تھیں یا سونے کے پروانے تھے جنہوں نے اس کو ڈھانپا ہوا تھا. اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئیں. وہ 3 چیزیں کیا کیا تھیں؟ 5 نمازیں جو اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہے. پھر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور تیسری یہ اعلان کہ اس امت کے ہر اس شخص کی آخرکار بخشش کر دی جائے گی کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. کیونکہ جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا
اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائے گا، چاہے چھوٹا شرک ہو یا بڑا شرک ہو، خفی شرک ہو یا جلی شرک ہو، ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، کسی بھی قسم کے شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ اور یہ جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، کہ رسول جو ہیں اللہ کے وہ ایمان لائے کس کے اوپر؟ بما انزل الیہ من ربہ، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے بھی جو رسول گزرے ہیں وہ آمنا، وہ ایمان لاتے ہیں یا ایمان لائے، بما انزل الیہ من ربہ، ان کے اوپر جو ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، والمؤمنون، اور جو مومن ہیں وہ بھی ایمان لاتے ہیں کس کے اوپر؟ بما انزل الیہ من ربہ، جو رسول کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک ایوارڈ سرٹیفکیٹ جاری کر رہا ہے کہ رسول کو اس چیز کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے، ایوارڈ دیا جاتا ہے کہ رسول اللہ کی طرف سے جو بھی نازل کی جاتی ہے بات، اس کے اوپر مکمل ایمان لاتے ہیں۔ اور کون؟ ساتھ ساتھ ان کو بھی یہ سرٹیفکیٹ مل رہا ہے، والمؤمنون، جو رسول کے اوپر ایمان لائیں وہ بھی دراصل اللہ کی طرف سے نازل کی گئی چیز کے اوپر ایمان لانے والے ہیں۔ کل آمن باللہ وملائکتہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اور اب یہ جو ایمان ہے یہ کیا ہے کہ یہ ایمان لاتے ہیں کس کے اوپر؟ کل آمن باللہ، یہ سب کے سب رسول بھی اور مومن بھی کس کے اوپر ایمان لاتے ہیں؟ اللہ کے اوپر۔ اور کس کے اوپر؟ وملائکتہ، اور اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے موجود ہیں اور وہ ایسی مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ فرشتوں کے اوپر ایمان نہیں لایا جاتا کہ جیسے رسولوں پہ لایا جاتا ہے، فرشتوں پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کانسیپٹ کے اوپر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے موجود ہیں، وہ فرشتے موجود ہیں جو اللہ کے حکم سے بارش برساتے ہیں، وہ فرشتے موجود ہیں جو اللہ کے حکم سے روح قبض کرتے ہیں، وہ فرشتے موجود ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وہ فرشتے موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات زمین پر لے کر آتے ہیں، وہ فرشتے موجود ہیں جو زمین کی خبریں زمین سے آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں، وہ فرشتے موجود ہیں جو کرامن کاتبین ہیں ہمارے دائیں اور بائیں موجود ہیں، ہمارے اچھے اور برے اعمال نوٹ کر رہے ہیں، وہ فرشتے موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت زمین میں لے کر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو زمین کے اوپر ایگزیکیوٹ کرواتے ہیں، وہ فرشتے موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کائنات کا نظام چلانے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی امپلیمنٹیشن کا کام کرتے ہیں۔ اس چیز کے اوپر ایمان لانا، اور کس کے اوپر؟ وکتبی، اور اس کے اوپر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید نازل کیا گیا، اور جیسے قرآن مجید نازل کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچی کتاب ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کتابیں نازل کی گئیں، تورات، زبور، انجیل اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور دوسرے انبیاء کے صحیفے، یہ ساری کی ساری کتب جب نازل کی گئیں اس وقت جب وہ اپنی اصل حالت میں تھی اس کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں۔ آج کے دور میں جو انجیل اور زبور موجود ہے جس میں تحریف کر دی گئی ہے، جس کے بارے میں قرآن نے بھی ہمیں بتا دیا کہ یہ اپنی ہاتھوں سے الفاظ لکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی آیات قرار دیتے ہیں، اس کے اوپر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ ہمارا ایمان اصل انجیل، اصل تورات، اصل زبور اور اصل صحیفوں کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل کیا تھا جب وہ صحیح حالت میں تھیں تو وہ صرف سچ تھیں، سچ کے علاوہ کچھ نہیں تھیں، ان کے اوپر ہمارا ایمان۔ ورسلی، اور اس چیز کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسول اور انبیاء بھیجے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچا پیغام لے کر آئے تھے، اور ان سب کو بھی ہم مانتے ہیں، اور اسی دین کی تجدید اور پرفیکشن کی فارم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی۔ یہ وہی دین ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر آیا تھا، حضرت ادریس علیہ السلام کے اوپر نازل ہوا تھا، حضرت شیس علیہ السلام کے اوپر نازل ہوا تھا، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر نازل ہوا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت
سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں سب کے اوپر جو دین نازل ہوا یہ دراصل وہی دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تجدید فرما دی، تصحیح فرما دی، اور آج اس فارم میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اپنی حفاظت اللہ تعالیٰ نے قائم فرما دی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب جو ہے اس کے اندر تحریف نہیں ہو سکتی، الفاظ کے اندر تحریف نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کو بگاڑنے والے دین فروش لوگ معنی کے اندر تحریف کرنے کی، اس کی امپلیمنٹیشن کی تحریف کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صدی کے نکڑ پہ اللہ تعالیٰ ایک تجدید کرنے والے کو بھیج دے گا۔ انبیاء اور رسول تو نہیں آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ دین کو صحیح فارم میں قائم رکھنے کے لیے، یاد دہانی کے لیے مجددین کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ تو ایمان لاتے ہیں کس کے اوپر؟ آمنا، یہ سب یعنی رسول بھی اور مومن بھی ایمان لاتے ہیں اللہ پہ، فرشتوں کی موجودگی پہ، اور قرآن مجید اور اس سے پچھلی تمام کتابوں پہ، ورسولی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء اور رسول پہ، لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، یعنی ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، جیسے بنی اسرائیل کرتے ہیں، جیسے نصرانی کرتے ہیں، جیسے پچھلی امتوں نے کیا۔ انہوں نے ایک نبی اور رسول کو مان لیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو اس کے بعد بھیجا تو اس کو ماننے سے انکار کر دیا، اور بعض انبیاء کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے درپے ہو گئے، اور بعض کو نعوذ باللہ قتل کر بھی دیا، شہید کر بھی دیا۔ تو یہ انبیاء کے درمیان فرق کرنے والی تھی پچھلی امتیں۔ یہ جو لوگ ہیں، جو یہ امت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایوارڈ ہے، جو زمین و آسمان کے پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ ایوارڈ جاری فرما دیا تھا کہ ایک مخلوق ہوگی کہ جو اس مقام کے اوپر ہوگی، اور جس کو یہ ایوارڈ ایک سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہوگا۔ جیسے ہم بڑے فخر سے ایک سرٹیفکیٹ لے کر جاتے ہیں کہ یہ ہماری ڈگری ہے، یہ ہم نے میٹرک کر لیا ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہے ہم نے فلاں کورس کر لیا ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ جی ہم نے فلاں کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا، یہ سرٹیفکیٹ ہے، یہ ایوارڈ ہے کہ ہم نے یہ چیز اچیو کر لی، یہ سرٹیفکیٹ ہے جی ہماری خدمات کو پہچان لیا گیا، دنیاوی لحاظ سے فخر کرتے ہیں۔ لیکن یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے، والمؤمنون، اور ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ یہ سرٹیفکیٹ جاری کر رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں دراصل جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان کی جو تخلیق کی وجہ تھی اس کی تکمیل کرنی تھی۔ اور وہ تکمیل کیسے ہوتی ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پہ اور فرشتوں کی موجودگی پہ اور اللہ کی کتابوں پر اور رسولوں پر، اور لا نفرق بین احد من رسلہ، وہ رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے، یعنی کہ رسول جب آ جائے، پتہ چل جائے یہ اللہ کا نبی اور رسول ہے، پھر اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، فرق نہیں کرتے کہ ہم نے پچھلے کے اوپر ایمان لانا تھا، اگلے کے اوپر نہیں لانا۔ اور اگلی بات کیا ہے؟ اور جب ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام ملتا ہے یا ایک پیغام کے بعد دوسرا ملتا ہے، جیسے ایک رسول کے بعد اگلا آ گیا، اگلے کے بعد اس سے اگلے رسول آ گئے، تو سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح احکامات میں بھی جب ایک حکم آ گیا تو اس کو مان لیا، اس کے بعد اگلا حکم آ گیا تو اس کو بھی مان لیا۔ سب سے پہلا حکم آیا کہ شرک چھوڑ دو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، اس کو مان لیا۔ اس کے بعد حکم آ گیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، تو اس کو مان لیا اور پڑھنا شروع کر دی۔ اس کے بعد حکم آ گیا کہ جس نے جمعے کی نماز کو چھوڑ دیا، اس کی کوئی نماز نہیں، اس کا کوئی زکوٰۃ نہیں، اس کے کوئی حج نہیں، جمعے کا اہتمام کرنا شروع کر دیا۔ یہ حکم آ گیا کہ زکوٰۃ دو، اب اپنے مالوں میں سے بھی حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو اس کو بھی مان لیا۔ اور اس کے بعد یہ حکم دیا گیا کہ تمہارے مالوں میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی، تو اس کو ماننا شروع کر دیا۔ پھر یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ کرو، اپنے راستے میں مال زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرو۔ پھر یہ حکم آ گیا کہ صدقات دیتے رہو، تو اس حکم کو بھی مان لیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ اے اللہ، جب ہمیں پتہ چل گیا
کہ یہ حکم آپ کی طرف سے ہے تو لا نفرق بین احد من رسلی، ہم آپ کے کسی پیغام کے درمیان فرق نہیں کرتے، کسی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے، کسی حکم کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہمارے لیے ہر حکم کے آگے یہی ہے اے اللہ ایکسیپٹنس ہے، یہی سر تسلیم ہم کرتے ہیں، سمعنا و اطعنا، اے ہمارے رب ہم نے سن لیا، و اطعنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، غفرانک ربنا اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما دے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور ہمیں لوٹ کے تیری طرف ہی آنا ہے۔ یہ ہے وہ پہلی صورت سرٹیفکیٹ، پہلی آیت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں میں سے کہ جو اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والوں کے لیے۔ والمؤمنون کہا گیا ہے، امہ نہیں کہا گیا، مسلمون نہیں کہا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی قالوا سمعنا واطعنا کہتے ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو آئیں بائیں شائیں کریں، ادھر ادھر کی حجتیں نکالیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی پیر سے بھی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھیں لیکن جا کر کسی قبر کی چوکھٹ بھی چوم لیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفا کا اعلان کریں، دعویٰ کریں، لیکن اپنے بزرگوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے سیاستدانوں کو، اپنے لیڈروں کو بھی آخری امید سمجھیں، یہ ان لوگوں کے لیے بالکل بھی نہیں ہے۔ والمؤمنون یہ ان لوگوں کے لیے جب انہیں حکم مل جاتا ہے تو وہ قولوا سمعنا واطعنا کہتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم اپنا جو علاقہ ہے، اپنا جو ہمارا فرقہ ہے، ہم نے اسی کا جمعہ پڑھنا ہے، ہم نے اسی کی نماز پڑھنی ہے، وہ نہیں کہتے، سمعنا واطعنا اللہ کے حکم کے آگے مکمل ایکسیپٹنس شو کرتے ہیں۔ اور پھر اگلی بات، پہلے اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دیا کہ یہ لو بھئی یہ تمہارے لیے سرٹیفکیٹ ہے، دوسری بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لو اب تمہارے لیے ایک گفٹ اور ہے، سرٹیفکیٹ کے بعد گفٹ ہے، اور وہ گفٹ کیا ہے کہ تم نے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے عہد کی تجدید کرتے رہنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت مانگتے رہنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر، کسی جان کے اوپر اتنا بوجھ، اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ اٹھا نہ سکے۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، وعلیہا مکتسبت اور اس کے اوپر وہی ڈالا جائے گا جو اس نے کمائی کی، یعنی کہ ہر ایک کے لیے اس کی کمائی کا اجر ملے گا، اور جو کچھ اس نے کمایا نیکی کی تو اس کا اجر، بدی کی تو اس کا وبال، بوجھ، اور اس کے اوپر وہی بوجھ ڈالا جائے گا مکتسبت جو بوجھ اس نے خود اٹھایا۔ ربنا لا تؤاخذنا، پہلی بات اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جو اٹھا نہ سکے، دوسری بات جس نے جو کمایا اس کو اس کا اجر دیا جائے گا اور اتنا ہی بوجھ ڈالا جائے گا جتنا بوجھ اس نے خود اٹھایا۔ اور پھر ان الفاظ میں جو اس سرٹیفکیٹ کے اہل ہو اللہ تعالیٰ سے یہ یاد دہانی کرتے رہو، یہ دعا کرتے رہو، کیا؟ ربنا لا تؤاخذنا، اے اللہ تو وہ بوجھ تو نہیں ڈالتا جو ہم اٹھا نہ سکیں، لہٰذا ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، ربنا اے ہمارے پروردگار، لا تؤاخذنا ہم سے پوچھ نہ کیجیو، ان نسینا اس ذمہ داری میں اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، جان بوجھ کے ہم نہیں کریں گے، ہم ایمان لانے والے ہیں، سمعنا واطعنا ہم ہیں، ہم تیرا ہر حکم مانیں گے، اپنے نفس کو مقدم نہیں رکھیں گے، تیرے حکم کو مقدم رکھیں گے، جان بوجھ کے تیری حکم عدولی نہیں کریں گے، لیکن ربنا لا تؤاخذنا، اے اللہ ہم سے پوچھیو نہ، پوچھ نہ کیجیو، ان نسینا اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، ہم بھول جائیں، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، بھول کے کچھ ایسا ویسا ہو جائے، او اخطانا یا پھر غلطی سے کچھ ہو جائے، یہ وہ الفاظ ہیں جس میں روایت میں آتا ہے کہ ہر لفظ پہ آمین کہا جاتا ہے، یہ دعا وہ ہے جو قبول شدہ ہے، بس آپ نے کرنی ہے، اگر نہیں کریں گے پھر کیسے قبول شدہ ہوگی؟ سرٹیفکیٹ آپ کو مل گیا ہے، اب آپ نے یہ دعا
کرتے رہنی ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا، اے اللہ ہم سے نہ پوچھیو، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا یا ہم سے غلطی ہو جائے، ربنا ولا تحمل علینا، اے اللہ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالیو، اسرن کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ایسا بوجھ جو تو نے ہم سے پہلی امتوں پہ ڈالا تھا۔ اور یہ دعا ایسے قبول شدہ ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ان آزمائشوں میں نہیں ڈالا، وہ بوجھ نہیں ڈالے جو پچھلی امتوں کے اوپر ڈالے تھے۔ حضرت طالوت علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل نکلتے ہیں اور رستے میں سفر ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، تھک جاتے ہیں، پیاس لگتی ہے، چشمہ آتا ہے، اور طالوت علیہ السلام کیا حکم دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم پہنچائے کہ اس چشمے میں سے کوئی نہ پیے مگر چلو بھر، جس نے اس سے زیادہ پی لیا وہ ہم میں سے نہیں رہے گا۔ اتنے مشکل سفر میں، پیاس میں، مشقت میں ایسا بوجھ ڈال دیا گیا، ایسی آزمائش ڈال دی گئی جو بہت سخت تھی، اور اکثر بنی اسرائیل اس میں پورے نہیں اتر سکے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتا، یہ آیات اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے لیے رکھی تھی، پچھلی امتوں کو نہیں دی گئی۔ اگر ان کے اوپر نازل ہو جاتی تو ان کے اوپر بھی ایسے بوجھ نہ ہوتے، رسول اللہ کے اوپر یہ آیات نازل ہوئیں، اور ساتھ ہی سرٹیفکیٹ بھی دے دیا گیا کہ یہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور قبول شدہ ہے۔ اس طرح کے اور بہت سے واقعات ہیں جو پچھلی امتوں کے اوپر مشکل حالات ڈالے گئے جو ہمارے اوپر نہیں ہیں۔ ہم سے غلطی بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرما رہا ہے کہ معاف شد، اگر ہم سے بھول ہو جائے اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرما رہا ہے کہ معاف شد، اگر کسی نے کسی گناہ کا ارادہ کیا، اس کے ذہن میں گزرا، تو اس کو کوئی گناہ نہیں دیا جائے گا جہاں تک کہ وہ کر نہ لے، اور اگر کوئی نیکی کرے گا تو اس کو 10 گناہ نیکیاں ملیں گی، اور اگر غلطی کرے گا تو صرف 1 گناہ لکھا جائے گا، اس غلطی تو معاف کر دی جائے گی، اگر گناہ کرے گا تو 1 ہی گناہ لکھا جائے گا۔ یہ وہ رحمتیں ہیں جو اس امت کو دی گئیں جو پچھلی امتوں کے لیے نہیں تھیں۔ ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے اللہ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالیو جس کو اٹھانے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے۔ پچھلی امتوں کو کرش کر دیا گیا، دشمن ان کے اوپر مسلط ہو گئے، ان کو ختم کر دیا گیا، لیکن اس امت سے وعدہ ہے کہ اس امت کو ایز اے ہول نہ ہی کوئی عذاب ختم کرے گا، مختلف عذابوں کی صورتیں آئیں گی، لیکن ایسی عذاب نہیں جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ آیا تھا اور پوری قوم کو ختم کر دیا گیا، یا قوم لوط کے اوپر آیا تھا، یا عاد اور سمود کے اوپر آیا تھا کہ پوری امتیں ہی ختم ہو گئیں۔ ایسا عذاب نہیں آئے گا، یعنی ایسا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا جو ہم اٹھا نہیں سکتے، نہ ہی ایسا دشمن مسلط کیا جائے گا جو بالکل ختم کر دیا جائے۔ جو قومیں بالکل ختم کی جا رہی ہیں، آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ وہ کسی ملک کے باسی تو ہو سکتے ہیں، وہ کوئی نسل پرست تو ہو سکتے ہیں، وہ خود کو فلسطینی کہیں چاہے ساتھ مسلمان لگاتے رہیں، وہ خود کو کوئی اور قوم کہیں وہ تو ہو سکتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، کیونکہ مومن مکمل طور پہ ختم نہیں کیا جائے گا، اس کے اوپر وہ بوجھ ڈالا ہی نہیں جائے گا جو وہ اٹھا نہیں سکتے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فلسطینیوں کے اوپر ظلم کرنا جائز ہے، ظالم کی باری بعد میں آئے گی، اس سے پوچھا جائے گا، لیکن دشمن کا مسلط ہو جانا بھی ایک عذاب کی صورت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دشمن بھی ظلم کر رہا ہے، اس کی باری بھی بعد میں آئے گی۔ تو ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ واعف عنا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، نرمی فرما ہمارے ساتھ، درگزر فرما، واغفر لنا، اور ہماری مغفرت فرما دے، یعنی جو غلطیاں گناہ اگر ہو بھی گئے ہیں اے اللہ ان کو مٹا دے، معاف فرما دے۔ انت مولانا، تو ہمارا مولانا ہے، تو ہمارا مولا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو سکھائے ہیں۔ مومنوں کے لیے مولانا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ جب اللہ نے جو الفاظ اپنے لیے چن لیے، انت مولانا، کوئی خود کو کیسے مسلمان سمجھ سکتا ہے، کیسے مومن سمجھ سکتا ہے جو کسی اور کو مولانا کہتا پھر رہا ہو، یا وہ شخص جو خود کو مولانا کہلوا رہا ہو۔ یہ الفاظ اس کانٹیکسٹ میں انت مولانا صرف اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مخصوص کر دیے۔ مومنوں کو یہ الفاظ سکھائے انت مولانا، کہ تو ہمارا مولانا ہے، یعنی کہ لوگوں کے لیے مولانا اور بھی ہو سکتے ہیں، لوگوں کے لیے مولا اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مومنوں کو یہ خاص الفاظ سکھائے گئے ہیں۔
انت مولانا، تم نے نہیں ادھر ادھر بھٹکنا۔ لوگ کسی کو مولانا کہہ رہے ہیں، اپنا مولا سمجھ رہے ہیں، مولانا کہلوا رہے ہیں یا خود کو مولانا کہلوا رہے ہیں، تم نے نہیں اس طرف جانا، تم نے یہی کہنا ہے انت مولانا، اے اللہ تو ہمارا مولانا ہے، فانصرنا، لہٰذا ہماری مدد فرما، نصرت فرما، علی القوم الکافرین، کافروں کے اوپر، کافروں کی قوم کے اوپر ہماری مدد فرما، تو ہمارا مولانا ہے۔ جس کا مولانا اللہ ہو جائے اس کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے کافروں کے خلاف۔ جس کا مولانا کوئی مسجد کا ملا ہو، جس کا مولانا کوئی سو کالڈ عالم ہو، جس کا مولانا کوئی بزرگ ہو، جس کا مولانا کوئی دنیا والا ہو، جس کی آخری امید کوئی سیاستدان ہو، جس کے لیے جینا مرنا کوئی دنیا کا بزرگ ہو، ہستی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی اور ہو، تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ مدد کرنے کا اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ تو یہ جس کا مولانا اللہ ہو اس کی مدد کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کے ہر لفظ کو قبولیت بخش دی گئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جس نے سورۃ البقرہ کی یہ آخری 2 آیات رات کو سوتے وقت پڑھ لی، یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اور بعض صحابہ کو تو یہ بھی فرماتے سنا گیا کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک شخص جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، آخرت پر ایمان لاتا ہے، اور رات کو سوتے وقت یہ آخری 2 آیات نہیں پڑھتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رات کو سوتے وقت آیت الکرسی اور یہ 2 آیات پڑھنا معمول ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مومنوں میں سے فرما دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں سے فرما دے جن کو یہ سرٹیفکیٹ دیا گیا اور جن کے اس دعا کے ہر حصے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت بخشی جاتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنات، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین، الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک، الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔